جب کوئی انسان استغفراللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ استغفراللہ پڑھتے وقت بندے کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ کہیں آپ یہ غلطی تو نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑاں درود عقائد و جہاں نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، جو کوئی بھی استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی اور ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرماتا ہے، اور اسے ایسی ایسی جگہوں سے رزق نصیب فرماتا ہے کہ جہاں سے کبھی اس کو گمان بھی نہیں ہوا۔ استغفار یا استغفراللہ ایک بہت ہی مجرب اور محبوب ترین کلمہ ہے جو کہ اللہ رب العزت کی رحمت کو بہت قریب لاتا ہے اور انسان کے اعمال نامے کو ہلکا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بے شمار برکتوں اور فضیلتوں کا باعث بنا دیتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس پر اللہ رب العزت نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے سے بتائیں گے اور ورد کی کس قدر تاکید بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا کلمہ کتنا جادوئی اثر رکھتا ہے، اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک بس دیکھیے گا۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے گا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ استغفار کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ ایک حدیث مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے اللہ رب الکریم اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل بیاباں میں جا رہا ہو اور اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہوا ہو، اور وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے۔ ابھی وہ اسی حال میں ہو کہ دفتن دیکھے کہ وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، بس وہ اس کی لگام تھام لی، پھر مسرت و شادمانی کے عالم میں یہ کہے بیٹھے کہ اے اللہ، آپ میرے بندے ہیں، میں آپ کا رب، یعنی خوشی کے باعث غلط جملہ بولتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ہے، اے لوگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بیشک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 مرتبہ استغفار کا پڑھنا شمار کیا کرتے تھے، یعنی لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتے، تو پھر ایسی توبہ کا بھلا کیا فائدہ، ایسے استغفار کا ہمیں کیا فائدہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ ناظرین، ذکر کردہ حدیث مبارکہ کی تشریح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن ملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مصیبت اور گناہ کا کام کرے گا اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ دوستو، انسان ہونے کے ناطے ہم میں سے دن میں ایسے ہزاروں گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جن سے خود بھی ہم بے خبر رہتے ہیں، یا پھر ان گناہوں کو ہم ہلکا پھلکا لے لیتے ہیں، جبکہ کسی گناہ کو ہلکا یا کم سمجھنا ہماری بہت بڑی غلطی ہوا کرتی ہے۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا، یہ وہ مبارک اور بابرکت عمل ہے کہ جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں ہے۔ امام عزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ تم انسانوں کو کس طرح سے گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ہر طریقے سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر شیطانوں نے جواب میں کہا کہ استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہے، اس پر ہمارا زور بھلا کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ امام عزیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلا دیا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا سرور دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم،
जब तक मेरे बंदे मुझसे मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे मैं उन्हें माफ़ करता रहूँगा। दोस्तों, किस शख्स ने अमीरुल मोमिनीन मौला अली के सामने बुलंद आवाज़ से इस्तग़फ़िरुल्लाह कहा तो आपने उससे फरमाया कि कुछ मालूम भी है कि इस्तग़फ़ार क्या है? इस्तग़फ़ार बुलंद मंज़िलत लोगों का मकाम है और एक ऐसा लफ्ज़ है जो 6 बातों पर हावी है, और ये कि जो हो चुका उस पर नादिम हो। दूसरा ये कि हमेशा के लिए उसके मर्तकब न होने का पक्का इरादा कर चुका हूँ। तीसरा ये कि मखलूक के हकूक़ अदा करना, यहाँ तक कि अल्लाह के हजूर में इस हालत में पहुँचूँ कि तुम्हारा दामन पाक और साफ़ हो और तुम पर कोई मुआख़ज़ा ना हो। चौथा ये कि जो फ़राइज़ तुम पर आयद किए गए हैं तुमने उन्हें ज़ाया कर दिया था, उन्हें अब तो पूरे तौर पर बजा लाओ। पाँचवां ये कि जो गोश्त हराम से नशनुमा पाता रहा है उसको गम और दूध से पिघलाओ, यहाँ तक कि खाल को हड्डियों से मिला दो कि फिर से उन दोनों के दरमियान नया गोश्त पैदा हो। और छठा ये कि अपने जिस्म को अतात के रंग से अशना करो, जिस तरह उसे गुनाह की शरीनी से लज्जत अंदोज़ किया है, और फिर कहो अस्तग़फ़िरुल्लाह। इस फरमान से नाज़रीन ये मतलब हरगिज़ नहीं लिया जाएगा कि इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ना चाहिए। बुलंद आवाज़ में इस्तग़फ़ार पढ़ने में कोई बुराई है, बल्कि यह फरमान इस्तग़फ़ार और अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने वाले का सही मकाम पहचानने और अपने कौल में सादिक होने का तकाज़ा है। इस फरमान में इस जानिब इशारा है कि इस्तग़फ़ार कैसे अमल है जिस पर वादा खुदाबंदी है कि उम्मत अजाब से महफूज रहेगी। आज जो हम तरह तरह की अज़ाबात का शिकार हो रहे हैं उसकी वजह यही है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सच्चे दिल से माफ़ी नहीं मांगते और इस्तग़फ़ार नहीं किया करते, क्योंकि अगर हम गुनाहों के बाद सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करते रहते तो हम इस तरह की परेशान कुन हालात से कभी भी दो चार न हुआ करते। क्योंकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह ताला हरगिज़ ना अज़ाब करता उन पर जब तक तू रहता उनमें, और अल्लाह हरगिज़ अज़ाब न करेगा उन पर जब तक वो माफ़ी मांगते रहेंगे। नाज़रीन, मौला अली अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि अर्ज़ कायनात में 2 अमान दिए गए हैं। ज़मीन के 2 अमान में से एक तो उठा लिया गया और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी है, और दूसरा बाकी रह गया और वो है इस्तग़फ़ार। उसको मजबूती से पकड़ लो दोस्तों। मालूम हुआ कि उम्मत जब तक इस्तग़फ़ार करती रहेगी तो अल्लाह तबारक व तआला की अज़ाब से महफूज रहेगी, और इस बात की मज़ीद तायीद इस हदीस शरीफ से भी होती है। मुस्नद अहमद में हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हुए फरमाते हैं कि बंदा अज़ाब खुदावंदी से अमन में है जब तक कि वो इस्तग़फ़ार करता है। मालूम ये हुआ कि हमें हर वक्त हर घड़ी इस्तग़फ़ार यानी गुनाहों से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। हज़रत बकर बिन अब्दुल्ला अल माज़नी, जो अपने वक्त के फ़िक़िया और इब्तदाई ताबईन में से थे, वो कहीं रास्ते में जा रहे थे कि उनके आगे आगे एक लकड़हारा भी चल रहा था और वो ये कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो हज़रत बकर बिन अब्दुल्ला ने उनसे कहा कि क्या तू इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं जानता? लकड़हारे ने कहा कि क्यों नहीं, मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ और बहुत सारी बातें जानता हूँ, लेकिन इंसान गुनाह और फ़ज़ल इनाम के माबीन इधर उधर रुख बदलता रहता है, इसलिए मैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ और उसके फ़ज़ल व इनाम के लिए उसका शुक्र और तारीफ़ बजा लाता हूँ। तो बकर बिन अब्दुल्ला ने कहा कि बकर नादान रहा, लकड़हारा हकीकत को पा गया। नाज़रीन, इस्तग़फ़ार एक बहुत ही बड़ी इबादत है जिसका शर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को अता किया हुआ है। अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने ऊपर इस्तग़फ़ार को लाज़िम कर रखा था, फिर दीगर मुसलमानों का क्या हाल होगा? इस्तग़फ़ार करने वालों को अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। छुट्टी हो रही है ना, मुसलमानों का क्या हाल होगा? इस्तग़फ़ार करने वालों को अल्लाह की मोहब्बत मिलती है और मग़फ़िरत मांगने वालों को और इस्तग़फ़ार करने वालों पर बड़ा ही करम फरमाता है। इस्तग़फ़ार के मैनी मग़फ़िरत की तलब के हैं और मग़फ़िरत के मैनी गुनाहों की पर्दापोशी और उसकी शर से बचाव है। बंदा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता है कि अल्लाह दुनिया में उसके गुनाह पर पर्दा डाल दे और उसका गुनाह उसकी फ़जीलत का सबब न बने, और आखिरत में भी उसको ज़ाहिर न करे और अपनी रहमत और अफ़ू दरगुज़र से उसका गुनाह माफ़ फरमा दे। नाज़रीन, इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत ये है कि कुरान करीम में इस्तग़फ़ार करने की तरग़ीब कसरत से हमें दी गई है। एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़रमान है, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते रहो, बेशक अल्लाह बड़ा गफ़ूर और रहीम है। नाज़रीन, इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रात की आखिरी घड़ियाँ यानी तहज्जुद का वक्त इस्तग़फ़ार का बेहतरीन वक्त है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को उनके बेटों ने जब माफ़ी की दरख्वास्त करने को कहा तो उन्होंने सहर के वक्त का इंतज़ार किया और सहर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उनके लिए माफ़ी मांगी। नाज़रीन, एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक बार इमाम अहमद बिन जंबर रहमतुल्लाह अलैह सफ़र में थे। एक कस्बे में उन्हें रात पड़ गई तो नमाज के बाद उन्होंने मस्जिद में ही ठहरने का इरादा कर लिया।
ان کی عاجزی اور انکساری نے یہ بالکل گوارا نہ کیا کہ وہ لوگوں کو جا کر اپنا تعارف کروائیں اور خوب آؤ بھگت کروائی جائے۔ مسجد کے خادم نے امام کو نہیں پہچانا اور اس کو مسجد سے باہر نکلنے کا کہا۔ امام نے سوچا کہ مسجد کے دروازے پر سو جاتا ہوں، لیکن خادم وہاں بھی کھینچ کر نکالنا چاہتا تھا۔ یہ تمام منظر ایک نائی بائی نے دیکھا جو مسجد کے قریب میں ہی تھا۔ اس نان بائی نے امام صاحب کو اپنے گھر رات گزارنے کی پیشکش کر دی، جبکہ وہ امام صاحب کو بالکل بھی نہیں جانتے تھے۔ امام صاحب ان کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ نان بائی کام کے دوران بھی کثرت سے استغفر اللہ کر رہا ہے۔ امام نے استغفار کیا کہ تمہیں اس قدر استغفار کرنے کا کبھی پھل بھی ملا ہے؟ یہ سن کر نان بھائی نے جواب دیا کہ میں نے جو بھی مانگا اللہ مالک الملک ہے اور اللہ نے مجھے عطا کیا۔ ہاں بس ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے۔ امام صاحب نے معلوم کیا کہ بھلا وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ تو نان بھائی کہنے لگا کہ میرے دل میں کچھ دنوں سے ایک خواہش مچل رہی ہے کہ امام احمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ یہ سننا تھا تو امام احمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں ہی احمد بن جنبل ہوں۔ اللہ نے نہ صرف تمہاری دعا سنی بلکہ مجھے تمہارے دروازے تک کھینچ لایا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے قحط سالی کی شکایت کی، فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ دوسری نے آ کر تنگ دستی کی شکایت کی تو اس کو بھی کہا کہ استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اولاد نہیں ہے تو فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ چوتھے نے آ کر شکایت کی کہ پیداوار نہیں ہو رہی، زمین میں کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے ہر شکایت کا ایک ہی علاج کیسے تجویز فرما دیا؟ تو انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، استغفار کرو اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا اور کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ واضح ہے کہ استغفار پر اللہ تعالیٰ نے جن جن انعامات کا اس آیت میں اعلان فرمایا ہے تو ان چاروں کو یہی حاجات درپیش تھیں، لہٰذا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو استغفار ہی کی تلقین فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کی زبان پر استغفر اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں، کوئی غلط بات ہوئی تو انہوں نے استغفر اللہ کہا، اس طرح لوگ کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی کیونکہ عام طور پر لوگ استغفر اللہ کہتے ہیں، ان کی زبان پر رٹے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں استغفر اللہ، ان کی عادت میں بھی ہے، عادت میں ہونے کی وجہ سے یہی انسان بول رہا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں پہ شرمندہ ہونا توبہ ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر خاص نگاہ ڈالتا ہے، توجہ فرماتا ہے، بندے سے کہتا ہے، اے میرے بندے آؤ، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، مرضی کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب سے معافی مانگ لو۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اس لیے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ جواب میں اس کو لبیک کہتا ہے۔ ایک شخص تھا جو 70 سال تک یا صنم یا صنم یا صنم کہتا رہا، اپنے معبودوں کو پکارتا رہا، تو ایک مرتبہ اس کی زبان پھسلی اور اس کی زبان سے یا صنم کی جگہ یا صمد نکل گیا۔ یا صمد اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کا معنی ہے بے نیاز، تو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا، اور روایت میں آتا ہے کہ 70,000 دفعہ اللہ تعالیٰ نے لبیک کہا، یعنی اے میرے بندے تیرا رب حاضر ہے، بول تو کیا چاہتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، مولا یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا، یہ تو یا صنم کہہ رہا تھا، دھوکے سے اس کی زبان سے تیرا نام نکلا، بلکہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں، تم ساری زندگی یا صنم کرتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہے یہ مجھے نہیں پکار رہا لیکن دھوکے سے ہی، لیکن اس نے اپنے معبود حقیقی کو پکارا تو ہے، اگر میں نے بھی اس کے سوال پر اس کو جواب نہ دیا تو پھر مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہے گا جن کو یہ 70 سال سے پکار رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ دھوکے سے بھی رب کو پکارتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے ثواب بھی لکھتا ہے اور اس کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ایسے ہی انسان کی زبان پر استغفر اللہ رہتا ہے تو یہ فائدہ نہیں ہے کہ بہت اچھی چیز ہے، انسان زندگی سے استغفر اللہ پڑھا، گناہ کیے کہ معافی مل جائے گی، کلام معاف فرما دیتا ہے، اللہ اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے، اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم میں آزادی، اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے،
وہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے اور اس کے اعضاء کو یعنی ہاتھ اور پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گا تو اس کا کوئی گواہ نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔